تاکہ ہمارے جانے کے بعد یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اولاد کی اخلاقی تربیت میں پہلے والدین کو خود مشکل برداشت کرنی پڑتی ہے، پھر وہ اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اخلاق اور اپنے کردار پہ توجہ نہیں دیں گے تو بچہ تو آپ ہی کے اخلاق سے سیکھے گا، آپ ہی کے کردار سے سیکھے گا۔ آپ لاکھ اس کو واعظ کریں، نصیحت کریں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، اور وہ آپ کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھے تو اس کی کیا تربیت ہوگی؟ اس لیے اگر اولاد کی اخلاق کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کو اچھے اخلاق دینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے خود اپنے اخلاق کی فکر کرنی ہوگی، سب سے پہلے اپنے کردار کی فکر کرنی ہوگی، اپنے اعمال کی فکر کرنی ہوگی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بچہ باتوں سے زیادہ آپ کے عمل سے سیکھتا ہے، بچہ باتوں سے زیادہ آپ کے عمل سے سیکھتا ہے۔ آپ کو جو عمل کرتا ہے وہ دیکھے گا، وہ اسی میں ڈھلے گا، اسی میں پروان چڑھے گا۔ تو اس لیے اولاد کی تربیت میں سب سے مشکل کام، مشکل بوجھ والدین کو خود اٹھانا ہے، اور وہ یہ اٹھانا ہے کہ اپنے اخلاق کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے کردار کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے گھر کا ماحول آپ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ جتنا گھر کا ماحول بہتر بنائیں گے اتنی تربیت بچے کی اچھی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے کہ میں نے ایک جگہ ایک تحقیق پڑھی تھی کہ ان صاحب نے ان بچوں کے اوپر ریسرچ کی جن بچوں میں لڑنے جھگڑنے کی کیفیت بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ معاشرے میں کبھی دوستوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، کبھی کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، پھڈا ہو رہا ہے بقول آپ کے، تو ہر ایک سے لڑنا بھیڑنا یہ اس کا کام ہے۔ تو انہوں نے ایسے بچوں پر جب ریسرچ کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سارے بچے وہ ہیں جن کے ماں باپ کے درمیان آپس میں انبن تھی۔ یعنی جو بچے معاشرے میں آپ کو لڑتے بھیڑتے جھگڑتے نظر آ رہے ہیں، یہ کیفیت ان کے اندر ان کے ماں باپ سے پیدا ہوئی کہ ماں باپ میں آپس میں طبعی مناسبت نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ جو بچہ ایسے ماحول میں پروان چڑھتا ہے جہاں ماں باپ ہی کی ہر وقت لڑائی ہوتی رہے، تو وہی کیفیت وہ بچہ سیکھتا ہے، اور وہ باہر آ کے اسکول میں لڑتا ہے، کالج میں لڑتا ہے، اور جہاں اس کو موقع ملے گا وہ اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکے گا۔ تو غلطی اس بچے کی نہیں ہے، غلطی اس کے ماں باپ کی ہے۔ وجہ یہ کہ اس نے ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں ماں باپ کو ہر وقت لڑتے دیکھا۔ یہی دیکھا ہوگا آپ نے، مثلا جن ماں باپ کے درمیان سیپریشن ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کا سب سے برا اثر ان کے بچوں پہ پڑتا ہے، سب سے برا اثر ان کے بچوں پہ پڑتا ہے، ان کے بچوں کے اخلاق پہ پڑتا ہے، ان کے کردار پہ پڑتا ہے۔ غلطی ماں باپ کی ہے لیکن بھگتنا بچوں کو پڑتا۔ تو اس لیے میرے بھائی، اگر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کا ماحول بہتر کرنا پڑے گا، وہاں سے یہ گالم گلوچ ختم کرنی پڑے گی آپ کو، یہ لڑائی جھگڑے ختم کرنے پڑیں گے۔ آپس میں ٹھیک ہے ناچاقی نا اتفاقی ہو جاتی ہے، وہ بند کمرے کے لیے رکھ لیں، بچوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں، بچوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں، اس سے ان کی تربیت پہ بہت برا اثر پڑتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے مجاہدہ آپ کو کرنا ہے، ہم مجاہدہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی۔ اور پھر صرف مجاہدہ نہیں کرنا، اپنے بچوں کو وقت دینا ہے۔ آدمی کاروبار کے لیے وقت نکالتا ہے،
ملازمت کے لیے وقت نکالتا ہے، دوستوں کے لیے وقت نکالتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جس کے لیے وقت نکالنا چاہیے اس کے لیے نہیں نکالتا. آپ نے سارا وقت کمانے میں گزار دیا، تو بھائی یہ بھی تو سوچو کہ کس کے لیے کما رہے تھے، کس کے لیے ساری محنت ہو رہی تھی. یہ ساری محنت ہو رہی تھی اپنی اولاد کے لیے، اولاد کے مستقبل کے لیے. آپ نے محنت کر کے اولاد کو پیسہ تو دیا، لیکن آپ نے اولاد کو وقت نہیں دیا. صرف پیسے سے اولاد نہیں بنتی، پیسے سے اولاد نہیں سنورتی، آپ کو اپنا وقت دینا پڑتا ہے. بجائے اس کے کہ میں اپنا وقت چائے خانے پہ گزاروں، میں اپنا وقت کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے گزاروں. میرا وقت میرے گھر پہ گزرنا چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ گزرنا چاہیے. وہ کیوں نہیں گزرتا؟ دیکھیے حدیث میں اس کو نعمت قرار دیا ہے. ہم وضو کرتے ہیں نا، وضو کرتے وقت درمیان میں حضور نے دعا سکھائی ہے کہ جب تم وضو کرو تو درمیان میں یہ دعا کیا کرو کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ وضو کی دعا ہے کہ وضو کرتے وقت یہ دعا کیا کرو، اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، ووسع لی فی داری، میرے گھر کو وسعت عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اب یہ حدیث، یہ دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. اب آپ اس کا بیچ والا جملہ دیکھیے، میرے گھر میں وسعت عطا فرما. گھر کی وسعت کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں گھر کی وسعت یہ ہے کہ بھائی 200 گز ہو تو 400 ہو جائے، 400 ہو تو 600 ہو جائے، 600 ہو تو 1000 ہو جائے. یہ گھر کی وسعت ہے؟ یہ گھر کی وسعت نہیں ہے. اللہ یہ بھی نصیب فرمائے آپ کو، اللہ سے یہ بھی مانگنا چاہیے، لیکن حدیث میں جو گھر کی وسعت کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد یہ کہ آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہو کہ آپ کا دل گھر میں لگے بجائے باہر لگنے کے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ تم اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارو، نہ یہ کہ آپ گھر کے باہر وقت گزارو. انسان کا وقت جتنا گھر کے باہر گزرتا ہے اتنا گناہوں میں مبتلا ہونے کا امکان بڑھتا جاتا ہے، اور انسان کا جتنا وقت اپنے گھر میں گزرتا ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بے شمار گناہوں سے بچتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کو موقع ملتا ہے ان کی تربیت کا، ان سے گفتگو کا. جب آپ ان کو وقت نہیں دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، تو کیسے تربیت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رشتے دیے ہیں نا، میں پہلے بھی آپ سے رمضان میں اس سے بات کر چکا ہوں فجر کے بعد بڑی تفصیل سے، کہ اللہ نے جو ہمیں رشتے دیے ہیں، یہ رشتوں کے جو پودے ہیں ان کا پانی یہ وقت ہے. آپ ان رشتوں میں وقت کا پانی ڈالیں گے تو یہ رشتے پروان چڑھیں گے. اگر آپ توجہ نہیں دیں گے ان رشتوں پر، آپ ان رشتوں کو وقت نہیں دیں گے، تو بڑھاپے میں افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یہ رشتے وقت چاہتے ہیں، توجہ چاہتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے حدیث سنائی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مشکات شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی. یہ اس وقت سے پہلے کی بات ہے جب وہ سن 7 ہجری میں جب خطوط بھیجے آپ نے پوری دنیا کے بادشاہوں کو، تو لوگوں نے بتایا کہ جی یہ خطوط اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک اس کے اوپر اسٹیمپ نہ ہو، مہر نہ ہو. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیمپ لگانے کے لیے ایک انگوٹھی بنائی، اس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ، 3 سطروں میں یہ لکھا ہوا تھا. تو یہ تو ضرورت کی وجہ سے آپ نے
یہ انگوٹھی بنائی. اس سے پہلے کی بات ہے کہ ایک انگوٹھی چاندی کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی. آپ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے تو گفتگو کر رہے تھے, اچانک اپنی انگوٹھی اٹھا کے پھینک دی, کہا کہ مجھے انگوٹھی نہیں چاہیے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں چاہیے؟ فرمایا کہ یہ انگوٹھی میرے اور تمہارے درمیان توجہ میں رکاوٹ بن رہی ہے. میری توجہ کبھی اس انگوٹھی کی طرف ہوتی ہے, کبھی تمہاری طرف ہوتی ہے, حالانکہ جب میں مجلس سے بیٹھا ہوں, میں تمہارے درمیان بیٹھا ہوں, تو تمہارے درمیان بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں پوری توجہ تمہیں دوں. تمہارے درمیان بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں پوری توجہ تمہیں دوں. اب میں کبھی انگوٹھی دیکھتا ہوں, کبھی تمہیں دیکھتا ہوں, مجھے ایسی انگوٹھی نہیں چاہیے جو تمہاری طرف توجہ میں رکاوٹ بنے. یہ عمل تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارے درمیان وقت تو رکاوٹ ہے ہی, وقت نہیں دیتے, اور یہ الٹا یہ موبائل کی مصیبت آ گئی ہے. ساتھ بیٹھتے نہیں, اور اگر بیٹھتے بھی ہے تو ہر آدمی اپنے موبائل میں لگا ہوا. اگر کوئی چیز آپس میں ڈسکس بھی کرنی ہے تو فیملی گروپ بنایا ہوا ہے, اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہ ایک نئی مصیبت ہے کہ بھائی چلو آپس میں آپ لاؤنج میں بیٹھے ہیں, کھانے میں بیٹھے ہیں, آپس میں بات چیت کریں, آپس میں گپ شپ کریں, بچوں کی سنیں آپ, وہ آپ کو دیکھیں بچے من کے سچے ہیں. یہ جو کہاوت ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے. ان کے جو دل میں ہے وہ آپ سے کہیں گے, بجائے اس کے کہ یہ سب کہنے سننے کا موقع ملے, موبائل کے اوپر بیٹھے ہوئے اور فیملی گروپ پہ چیزیں شیئر ہو رہی ہیں, نہ آپس میں گفتگو ہے, نہ آپس میں ایک دوسرے کو وقت دینا ہے. ان رشتوں سے خوش قسمت تو یہ موبائل ہے جس کو آپ کا اتنا وقت مل رہا ہے. یہ تو رشتوں سے خوش قسمت ہے کہ جتنا وقت آپ اس موبائل کو دے رہے ہیں, کاش کہ اس کا آدھا وقت اپنے ان رشتوں کو دیتے تو آپ دیکھتے کہ ان رشتوں میں کیسے محبتیں پیدا ہوتی, کیسے محبت میں اضافہ ہوتا, کیسے یہ پروان چڑھتے ہیں. لیکن ہم اس کو وقت دینے کو تیار نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو اپنی اولاد کے ساتھ سختی سے نہیں پیش آنا چاہیے, نرمی سے پیش آئے, بوقت ضرورت سختی بھی کرے, لیکن عام رویہ سختی کا ہونا نہیں چاہیے. کیوں؟ تاکہ اولاد ساتھ بیٹھے آپ کے. اگر آپ کا رویہ سخت ہوگا اور وہ ڈانٹ ڈپٹ ہر چیز کے اوپر کیوں کیا یہ لگایا وہی آپ نے, تو آپ کے گرد کون بیٹھے گا؟ اور وہ ڈانٹ رہے ہیں آپ, تو بچہ آپ کے قریب تھوڑی آئے گا. اولاد کے ساتھ انسان کا رویہ دوستانہ ہونا چاہیے. آپ نرمی سے اس کے ساتھ پیش آئیں کہ وہ آپ سے اپنے دل کی بات کہہ سکے, آپ کو اپنی مصروفیت بتا سکے. وہ اسکول گیا ہے, کالج گیا ہے, تو آ کے آپ کو بتا سکے کہ آج اسکول میں کیا ہوا. دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہاں کی بات آپ کو بتا سکے کہ آج کیا بات پیش آئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے, ترمذی میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, کہ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه وما نزع عن شيء الا شانه. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی کسی بھی چیز میں ہوتی ہے تو وہ اس کو زینت بخشتی ہے, اور کسی بھی چیز سے آپ نرمی ختم کر دیتے ہیں تو وہ اس کو عیبدار کر دیتی. نرمی کسی بھی چیز میں ہو وہ اس کو زینت بخشتی ہے. اگر آپ نرمی ہٹا دیں اور ہر وقت سختی سے پیش آئے تو وہ چیز بنتی نہیں ہے, وہ بگڑتی ہے, وہ بگڑتی ہے. تو یہ ڈانٹ ڈپٹ ہر وقت کا چو چرا, یہ شرن کوئی مطلوب نہیں ہے. آپ دیکھیے نا جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی صاحبزادیوں سے کیسے پیش آتے تھے؟ اپنے نواسوں سے، نواسیوں سے آپ کیسے پیش آتے تھے؟ کوئی ادھر چڑھ رہا ہے، کوئی ادھر چڑھ رہا ہے، کسی دونوں کو کبھی گود میں لیے ہوئے ہیں، کبھی حضرت امامہ آ رہی ہے سجدے میں آپ کے کندھے پہ بیٹھ جاتی ہیں، کبھی حضرت فاطمہ سے راز و نیاز ہو رہا ہے، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، کبھی حضرت فاطمہ حضرت علی کی لڑائی ہو گئی تو صلح کرا رہے ہیں دونوں کو، دونوں کے درمیان پیچھے بیٹھے ہوئے بیٹھ کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے مسئلے حل کروا رہے ہیں، حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے، مسجد سے انہیں منا کے لا رہے. یہ زندگی تھی آپ کی. آپ تو کہتے ہیں جی میں تو خان ہوں، میری تو ناک یہاں ہے. تو اس سے خاندان نہیں بستے، اس سے زندگی نہیں گزرتی، سختی کام نہیں آتی. انسان کو نرمی سے پیش آنا چاہیے، اخلاق سے پیش آنا چاہیے. جب آپ نرمی سے پیش آئیں گے اپنی اولاد سے تو اولاد آپ سے مانوس ہوگی، اولاد آپ سے مانوس ہوگی. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں جناب میں جب گھر میں قدم رکھتا ہوں سب دبک جاتے ہیں. بہت فخر سے بتا دیا آپ نے، بڑی بہادری آپ کی. باہر پٹ کے آ رہے اور گھر میں قدم رکھا تو بچے کوئی ادھر چھپ گیا، کوئی ادھر چھپ گیا، ابا آ رہے ہیں. تو یہ ابا ہے درندے. انسان درندوں سے چھپتا ہے. شیر آ گیا، چیتا آ گیا، کھائے گا پھاڑے گا تو آدمی چھپتا ہے. تم تو باپ ہو. اگر تمہارے آنے پر یہ کیفیت ہو رہی ہے کہ ایک ادھر چھپ رہا ہے، ایک ادھر بھاگ رہا ہے، ایک ادھر دبک رہا ہے، تو یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے. یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے. یہ تو درندوں کا کام ہے. آپ کا رویہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ نہ آئے تو ان کو پریشانی ہو کہ وقت ہو گیا اب تک کیوں نہیں آئے. نہ یہ کہ رویہ ایسا ہو کہ آپ کے آنے پہ پریشانی ہو رہی ہے کہ جناب ابا آ رہے ہیں تو چلو ایک طرف ہو جاؤ. جوانی میں اللہ نے آپ کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ یہ سارا رعب اپنا جما لیں گے، بڑھاپے میں تنہا رہ جائیں گے. میں نے دیکھے ایسے ماں باپ کے جوانی میں کیا رعب، کیا دبدبا، اولاد پر نہیں مار سکتی. بڑھاپا کمرے میں تنہا کھانستے ہوئے گزر رہا ہے، کوئی قریب پھٹکنے کو تیار نہیں ہے. کوئی قریب پھٹکنے کو تیار نہیں ہے. وجہ یہ کہ جب جوانی تھی آپ نے اپنے سے مانوس نہیں کیا، آپ نے انسیت نہیں پیدا کی، آپ شیر بن کے رہے. تو اب بڑھاپے میں رہیے شیر، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں ہے، اکیلے لیٹے ہوئے کھاس رہے ہیں. تو سختی بوقت ضرورت انسان کو کرنی ہے. اصل نرمی ہے، اصل خوش اخلاقی ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کبھی سختی کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ بھی کرنی چاہیے. مشکات شریف میں مسند احمد سے ایک روایت نقل کی ہے حضرت معاذ کی، کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 نصیحتیں فرمائیں. حضور نے مجھے 10 نصیحتیں فرمائیں. اس وقت ساتھ میرا موضوع نہیں ہے، آخری 3 نصیحتیں ان کا اولاد سے تعلق ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ انفق علی عیالک من طولک. فرمایا کہ دیکھو اولاد کے سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ تمہاری جتنی وسعت ہو اپنی وسعت کے مطابق اپنی اولاد پر خرچ کیا کرو. تمہاری جتنی وسعت ہو اپنی وسعت کے مطابق اپنی اولاد پر خرچ کیا کرو. لوگ دوسروں پہ خرچ کرنا تو ثواب سمجھتے ہیں اور بچوں پہ خرچ کرنا ثواب نہیں سمجھتے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی اولاد پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اللہ اس میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اللہ اس میں بھی ثواب عطا فرماتے ہیں.
آپ پہلے اپنی اولاد کی ضرورت پوری کرو، اس کے بعد پھر دوسروں کی ضرورت پوری کرو. بچے یہاں ترس رہے ہیں چیزوں کو اور آپ دوسروں کے یہاں راشن پہنچا رہے ہیں، دوسروں کی مدد کر رہے ہیں آپ. تو پہلے اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرو. تو پہلا جملہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انفق علی عیالک من طولک، اپنی وسعت کے مطابق اولاد پہ خرچ کیا کرو. اور دوسرا جملہ فرمایا کہ لا ترفع عنہم عصاک ادبا، اولاد کی تربیت کی خاطر اپنی لاٹھی لٹکائے رکھا کرو. اولاد کی تربیت کی خاطر لاٹھی لٹکائے رکھا کرو. مطلب یہ ہے کہ جہاں ضرورت پیش آئے اولاد کی تربیت کے لیے سختی سے بھی کام لینا چاہیے. اچھی تربیت آپ نے بچپن سے کی ہوگی تو سختی کی نوبت انشاءاللہ آئے گی نہیں. آپ پیار سے بات کہیں گے وہ مانے گا، وہ سمجھے گا. لیکن بہرحال اگر کبھی سختی کی ضرورت پیش آئے تو فرمایا کہ لاٹھی لٹکا کے رکھا کرو. لاٹھی لٹکا کے رکھنے کا مطلب یہ کہ کبھی سختی سے پیش آنے کی ضرورت پیش آئے تو سختی سے بھی پیش آیا کرو. اور تیسرا جملہ فرمایا کہ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، بچپن سے ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو. بچپن سے ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. ایک یہ کہ اپنی وسعت کے مطابق اولاد پہ خرچ کرو. دوسرے یہ کہ جب سختی کی ضرورت پیش آئے تو سختی بھی کرو. اور تیسرے یہ کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو. اگر جیسے میں پچھلے کئی جمعوں میں بات کر چکا ہوں، آپ نے اللہ کی عظمت ان کے دل میں بٹھا دی، اللہ رب العزت کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھا دی، اللہ رب العزت کی قدرت کا تذکرہ بار بار ان کے سامنے ہوا، اور اللہ تعالی کا کہ خوف ان کے دلوں میں آپ نے بٹھایا تو نہ جانے کتنی برائیوں سے یہ چیز ان کو بچا لے گی. تو میرے بھائی، تربیت کے لیے سختی، ہمیشہ سختی کرنا یہ کوئی مناسب نہیں ہے. انسان نرمی سے پیش آئے. اصل چیز نرمی ہے، سختی ضرورت کے لیے ہے. ہم بسا اوقات اپنی طبیعت سختی کو اپنی طبیعت بنا لیتے ہیں، اپنا مزاج بنا لیتے ہیں. یہ قابل اصلاح ہے. اصل مزاج آپ کا نرم ہونا چاہیے. بچوں کو وقت دیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ایسا دوستانہ تعلق رکھیں کہ وہ اپنے دل کی بات آپ سے خود کہیں، وہ آپ سے چیزیں چھپائیں نہیں. اگر یہ اس کیفیت کے ساتھ آپ ان کے ساتھ رہیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، تو آپ کے لیے بہترین موقع ہوگا ان کی تربیت کا. اور اگر ہر وقت سختی، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، یہی چیزیں چلتی رہی تو بچے آپ سے دور ہو جائیں گے، وہ آپ سے چیزیں چھپانا شروع کر دیں گے. نتیجہ یہ کہ آپ کو ان کی مصروفیات کا پتہ نہیں ہوگا کہ وہ گھر سے جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.